بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج. کیسے کمزور ہوتا ہے یہ تو کسی ماہر سے پوچھنا پڑے گا، کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا پڑے گا، کسی ماہر سے پوچھنا پڑے گا. ہم اپنے کسی بدنی امراض کے لیے یا ہماری صحت تو طبیعت خراب ہو جائے تو طبی امراض کے لیے ہم کسی طبی ماہر کے پاس، یا بدن میں کوئی مسئلہ یا خرابی آ جائے تو بدن کے ماہرین کے پاس جاتے ہیں. تو اب روحانی ماہرین کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ نفس بڑا سخت ہے، یہ نفس بڑا تگڑا ہے، اس نفس پہ قابو کیسے پایا جائے، اس نفس سے کیسے لڑا جائے. تو علامہ اقبال علیہ رحمہ جس شخص کا پتہ دیتے ہیں، جس شخص کو اپنا مرشد مانتے ہیں، اس شخص کے بارے میں حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے اندر کی تمام برائیاں ختم کر دیں، یہ وہ شخص ہے جس نے میرے اندر کے باطل کو مٹا دیا. تو علامہ اقبال علیہ رحمہ جس شخص کا پتہ دیتے ہیں اس شخص کا نام ہے مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ. تو مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ جس شخص کا پتہ دیتے ہیں، ایک معالج کا پتہ دیتے ہیں. میں یہاں پر بات کو تھوڑا واضح کرنا چاہوں گا کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم کسی اپنے ڈاکٹر دوست کے پاس جاتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس مرض کا بہتر علاج کہاں پہ ہو سکتا ہے، کون ایسا شخص ہے جو اس مرض کے بارے میں بہتر جانتا ہے، آپ ہمیں اس بارے میں بتائیں. تو پھر ہمارا دوست، وہ جو ہمارا ڈاکٹر دوست ہے، وہ جب ہم کو اس مسئلے کے بارے میں اس شخص کے پاس بھیجتا ہے تو یقیناً وہ شخص بہت باکمال ہوگا. اب ماہرین سے پوچھتے ہیں تو ماہر کون ہے جس کو علامہ اقبال علیہ رحمہ بھی اپنا مرشد مان رہے ہیں. ارے اقبال جس کو اپنا مرشد مانے وہ تو پھر مرشد ہی ہوگا نا. اب اقبال ایک مرشد کا پتہ دیتے ہیں، اس مرشد کا نام جلال الدین رومی علیہ رحمہ ہے، اور جلال الدین رومی علیہ رحمہ بھی ایک اور مرشد کا پتہ دیتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ ہفت شہر عشق را اتار گشت ماں ہنوزن دل غم یکوجا. حضرت شیخ فرید الدین اتار کے بارے میں مولانا رومی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو عشق کے ساتوں سمندر پار کر چکا ہے، عشق کے ساتوں شہر گھوم چکا ہے. اور مولانا رومی اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جو عشق کے پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہوں. اب فرید الدین اتار سے پوچھتے ہیں کہ آپ بیان کریں کہ آپ کس مقام و مرتبے پر فائز ہیں کہ اقبال بھی آپ کو اپنا مرشد مان رہا ہے. اب آپ ہی ہمیں بتا دیجئے کہ آپ اقبال کے مرشد کے بھی مرشد ہیں. اب آپ ہمیں بتائیں یہ نفس بڑا ظالم ہے، یہ نفس بہت سخت ہے، یہ نفس بہت تگڑا ہے. اس نفس سے کیسے لڑا جائے، کیسے اس نفس سے مقابلہ کیا جائے. تو علامہ اقبال کے مرشد کے بھی مرشد شیخ فرید الدین اتار فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اس نفس کا علاج کیا ہے. آپ فرماتے ہیں نفس ناتواں پشت الا باسے چیز، نفس ناتواں پشت الا باسے چیز، بات گویم یاد کرش اے عزیز. آپ فرماتے ہیں کہ نفس نہیں مرتا،
لیکن اگر تیرے پاس 3 ہتھیار ہوں تو پھر اس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ وہ 3 ہتھیار کون سے ہیں؟ ذرا سن لیجئے اور اس نیت سے سن لیجئے کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اس پر عمل کریں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ تو حضرت شیخ فید الدین عطار بیان کرتے ہیں کہ نفس نہیں مرتا، بڑا سخت اور بڑا ظالم ہوتا ہے یہ نفس، لیکن اگر تیرے پاس 3 اسلحے ہیں تو پھر تو ان کو روک سکتا ہے، اس نفس پر قابو پا سکتا ہے، حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو حضرت مولانا شیخ فید الدین عطار علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نفس بڑا ظالم ہے، یہ ایسے نہیں مرتا، لیکن اگر تمہارے پاس 3 ہتھیار موجود ہوں پھر تم اس نفس پر، اس ظالم نفس پر، اس سخت نفس پر قابو پا سکتے ہو۔ تو پہلا ہتھیار جو تمہارے پاس ہونا چاہیے وہ ہے خنجر خاموشی، یعنی خاموشی کا خنجر۔ دوسرا ہتھیار شمشیر جو، بھوک کی تلوار۔ تیسرا جو تمہارے پاس ہتھیار ہونا چاہیے وہ ہے نیزہ تنہائی، یعنی تنہائی کا نیزہ۔ تمہارے پاس جب یہ 3 ہتھیار موجود ہوں گے تو تم نفس کو قابو میں رکھ سکو گے، نفس پر حملہ آور ہو سکو گے، نفس کے اندر گھس کر اس کو تباہ کر سکو گے۔ جیسے کہ ماہ صیام ہے، ماہ رمضان المبارک ہے، بھوک تو پہلے سے ہی ہم برداشت کر رہے ہیں، یعنی خنجر جو شمشیر جو ہے، بھوک کی جو تلوار ہے وہ تو ہمارے اوپر استعمال ہو رہی ہے، ہم بھوک کی شدت کو محسوس کرتے ہیں، پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں۔ اب خنجر خاموشی، تو فضول باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کم سے کم بولنا چاہیے، صرف کام کی بات بولنی چاہیے، ورنہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر آپ صرف خاموشی اختیار نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو ذکر و اذکار میں محفوظ رکھو، ذکر و اذکار میں مصروف رکھو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تم سے لڑے، بحث کرے، الجھے، اسے فرماؤ انی صائم، معاف کرو بابا میں روزے سے ہوں، یعنی میں نے روزہ رکھا ہوا اور روزے کی حالت میں میں لڑنا نہیں چاہتا، میں لڑنے کو، بحث کرنے کو، الجھنے کو اچھا عمل نہیں سمجھتا، اسی لیے اسے فرماؤ انی صائم۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی شخص بری عادات، جھوٹ، چوری، غیبت، ایسے اذکار و افعال جو برے ہیں ان سے پرہیز نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بھوک و پیاس نہیں چاہیے۔ تیسری بات نیزہ تنہائی، العافی من خلفاء، تنہائی میں عافیت ہے اور ہمیں زیادہ تر تنہائی میں رہنا چاہیے۔ حضرت شاہد نقشبند بخاری علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ فقیر کے لیے تنہائی کی جگہ مسجد ہے، یا پھر دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ کامل مرشد کی صحبت، اور تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ تنہائی ہے، اور چوتھی چیز سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں، یعنی 3 چیزیں، پہلی مسجد، دوسری اپنے مرشد کامل کی صحبت، اور تیسری چیز جو انہوں نے فرمائی وہ ہے تنہائی۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا بازار دیر سے جاؤ اور جلدی لوٹ آؤ، اور مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے لوٹ کر آؤ۔ جیسا کہ آج کل بہت مشکل ہے ایک مرشد کامل کی تلاش کرنا، لیکن
آج بھی اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے الفاظ میں وہ خوشبو ہے جو لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں، لوگوں کا سخت پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن اگر طلب سچی ہو، ایک مرشد کامل کی طلب ہو، تو اس کو وہ مرشد کامل مل جاتا ہے۔ اس لیے اگر تمہیں مرشد کامل نہیں ملتا تو تنہائی اختیار کرو، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مومن وہی ہے جس کی تنہائی پاک ہو، کیونکہ جب انسان تنہا ہوتا ہے اس پر شیطان زیادہ غالب آتا ہے، شیطان کے وسوسے، شیطان اس کو اپنی طرف بلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ لیکن جس شخص کی تنہائی پاک ہوگی تو شیطان اس پر حاوی تو ہوگا، اور وہی شخص مومن ہے۔